تو ہمارے مسائل پر سوچنے کا کچھ وقت ملتا ہے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ہمارے بہت سے مدعے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے نام پر ہندوستان میں جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ ہم اقلیت در اقلیت ہونے کی وجہ سے وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتا ہے. اس لیے ہماری ایک ڈیمانڈ یہ ہے، ایک مانگ یہ ہے کہ سارے ہندوستان میں جو اوقاف ہیں اس میں عمومی طور پر مہاراشٹر میں بھی شیعہ سنی وقت ایک ہے، لیکن ہمارا مطالبہ یہ رہے گا کہ شیعوں کا وقت جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے ہے، تاکہ ہم اپنی ضرورتوں کو، اپنی پریشانیوں کو گورنمنٹ تک آسانی سے پہنچا سکیں. سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بات کو وہ اپنے ذہن سے نکالیں اور اس پر وچار کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اس سے نہ صرف ہماری ہی بات ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں جتنی بھی قومیں رہتی ہیں ان سب کو اس سے نقصان نہیں ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، نقصان بھی ہوگا، اور دیش کا سکون امن جو ہے وہ خطرے میں پڑے گا، جس کو کوئی بھی ہندوستانی پسند نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جہاں تک شیعہ وقف بورڈ کی بات ہے، وہ بہت صاف بات یہ ہے کہ ہمارے اور سنی مسلمانوں کے درمیان میں اختلافات ہیں. ہمارا شیعہ وقف بورڈ جو ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے شیعہ اصولوں کے حساب سے عمل کرتا ہے، جیسا کہ ابھی ہمارے مایا سچیو نے بتایا کہ ہمارے یہاں محرم کا طریقہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. بہت سے سنی محرم کو مانتے ہیں اور بہت سے مانتے بھی نہیں ہیں. ایسی صورت میں جو اس کو مانتا نہیں ہوگا وہ اس کے اوپر عمل کیسے کرے گا؟ اس لیے ہم ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر جو مدعے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا کامن سول کوڈ ہے. کامن سول کوڈ ہے اور ہم مسلم پرسنل لا بورڈ میں بالکل کوئی ہستکشیپ برداشت نہیں کریں گے. باقاعدہ ہم اس مدعے کو ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم سچر کمیشن کو ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جسٹس سچر کی طرز کے اوپر ایک ایسا سچ کمیشن بنے جو بھارت میں پھیلے ہوئے 8 کروڑ شیعہ سمودائے کی باقاعدہ ان کی جو ہماری ڈیمانڈ سے ہماری سمودائے کی ہمارا حق نہیں مل پاتا ہے، تو سرکار ایک کمیشن خود بنائے اور سرکار سروے کرے. ہم اس سروے میں پورا سہیوگ کریں گے سرکار کا. آج یہ ہوتا ہے کہ ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں، کمیشن گیا، سچر کمیشن گیا اور انہوں نے جا کے کہا کہ یہ سب ہمارے لوگ ہیں اور انہوں نے ایک رپورٹ لگوا دی. یعنی ہمارا سودا بھی ہو جاتا ہے، ہم بک بھی جاتے ہیں اور ہمیں ہماری قیمت بھی نہیں ملتی ہے. یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ دوسرا اس میں اس پروگرام میں کیا عوام کی نمائندگی رہے گی یا صرف عالم دین؟ نہیں، عالم دین بھی رہیں گے اور یہ اجلاس عام ہے، لہٰذا پبلک بھی اس کے اندر آئے گی. ہمارے جیسے عیسیٰ رضا صاحب ہیں، یہ سہارنپور ضلع سے آئے ہیں. ہمارے جناب وسیم صاحب ہیں، یہ امروہہ ضلع سے آئے ہیں. تو اس طریقے سے پورے ہندوستان سے لوگ آ رہے ہیں. حیدرآباد سے لوگ آ رہے ہیں، بہار سے لوگ آ رہے ہیں، جھارکھنڈ سے آ رہے ہیں، مدھیہ پردیش سے آ رہے ہیں، جموں کشمیر سے آ رہے ہیں. ہر طرف سے ہمارے لوگ آ رہے ہیں. لہذا ہم اپنی بات کو حکومت تک پہنچانے کے لیے تعداد میں لوگ رہیں گے؟ ہمارے تقریباً اس کے اندر جو ہمارے ایکسپیکٹ ہے 1,500 سے 2,000 لوگ رہیں. تعلیم اور ملازمت کو لے کر دیکھیے، جہاں تک کہ تعلیم کی، ایجوکیشن کی بات ہے تو دیکھیے شکشا، جب تک کہ آپ کو اگر سے ہندوستان میں پھیلی ہوئی اراجکتا کو ختم کرنا ہے تو آپ شکشا کا معیار اوپر کیجیے، ایجوکیشن کو اوپر لے کے آئیے، تاکہ آج جو ہندوستان کے اندر پورے پیسے کا استعمال ہو رہا ہے، طاقت کا استعمال ہو رہا ہے، فوجیں لگ رہی ہیں، کیوں؟ الٹریسی ہے، جہالت ہے. لہذا جب آپ ایجوکیشن دیں گے تو جب بچے کو ایجوکیٹڈ ہوگا بچہ تو اس میں نسلیں سنوریں گی، اور جب نسلیں سنوریں گی تو حالات بہتر ہوں گے. پرسنل لا بورڈ کے سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا جعفر عباس صاحب آئے ہوئے ہیں، اور مہاراشٹرا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے ونگ کے وائس پریزیڈنٹ سردار
नवाब साहब बैठे हुए हैं, ये लोग उनसे भी जन श्रद्धा यहाँ बैठे हुए सभी पत्रकारगण, जितने भी हमारे मुद्दे हैं, जिन टॉपिक्स पे बोलना था, वो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना साल मेहदी साहब, यासूर अब्बास साहब और मौलाना ज़हीर अब्बास साहब ने उन तमाम मुद्दों को आप लोगों के सामने रखा और बताया। इसमें रिजर्वेशन था, आतंकवाद था, सिविल कोड था, सारे मुद्दे पे इन लोगों ने आप लोगों को तफसील से बताया। मुझे ज़्यादा कुछ कहने और बताने की अब मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं है। संडे को जैसा कि आप लोगों को अभी बताया गया, शाम 7 बजे ईरानियान मस्जिद, जिसे मुगल मस्जिद के नाम से जाना जाता है, हमारा सेशन शुरू होगा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि आएँ और हमारे ओरेटर्स को सुनें, हमारे स्कॉलर्स को सुनें, हमारे मुद्दे सुनें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दें, ताकि हमारी तमाम जो हमारी मांगें हैं वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँची। इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं मौलाना डॉक्टर अब्बास साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आप लोगों से मुखातिब हों और कुछ बताएँ। बोर्ड के दावतनामे पर आप हज़रात तशरीफ़ लाए। जाहिर है कि आप हमारे देश की एक आवाज़ है और हमारी छोटी सी आवाज़ को सारे हिंदुस्तान में आप ही के ज़रिए लोग सुनते हैं और आप ही के ज़रिए हमारी आवाज़ हमारी गवर्नमेंट तक पहुँचती है और उसको हमारे मसाइल पर सोचने का कुछ वक्त मिलता है। जैसा कि आपने इसने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि हमारे बहुत से मुद्दे हैं। हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना साल मेहदी साहब क़िबला, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मौलाना ज़हीर अब्बास साहब मुंबई महाराष्ट्र, जनाब सरदार नवाब साहब वाइस प्रेसिडेंट हमारे महाराष्ट्र के, और मौलाना एजाज अतर साहब वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड, हमारे ईसा रज़ा साहब फूड मिनिस्टर यूपी गवर्नमेंट, आप मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के, हमारे जनाब वसीम भाई मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी, और मैं यासूर अब्बास जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड। आपको हमने जहमत इसलिए दी है, मेरा प्रेस नोट दे दो सबको। आपको जहमत इसलिए दी है कि ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड का राष्ट्रीय अधिवेशन, हमारी नेशनल बॉडी की मीटिंग जो हर साल होती है, वो 4 दिसंबर को 7 बजे शाम को मुगल मस्जिद भिंडी बाजार इमाम बाड़ा रोड पर शुरू होगी, जिसकी अध्यक्षता मौलाना साल मेहदी साहब करेंगे और उसमें पूरे भारत से तमाम लोग आ रहे हैं। देखिए, मैसेज तो हमारा, जैसे कि आपको ने देखा, हमारे महासचिव ने अभी आपको बताया कि ये 6-8 पॉइंट हैं। हम इन पर आपस में बात करेंगे और जो मेजॉरिटी फैसला करेगी उसको प्रैक्टिकली हम बात को आगे बढ़ाएंगे। और मुद्दे हमारे बहरहाल बहुत से हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो एक्सा सिविल कोड वाला मसला है, चूँकि ये धर्म में हस्तक्षेप है और इसको कोई भी आदमी, किसी धर्म का भी आदमी हो, जब उसके धर्म में आप हस्तक्षेप करेंगे तो यकीनन वो मुखालिफत करेगा। इसमें शिया सुन्नी या हिंदू मुसलमान की बात भी नहीं है। अब ये तो हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि वो ये देखे कि हमारे हिंदुस्तान में जितने धर्म हैं, जैसा कि अभी मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जब हमारे देश के संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम अपने धर्म के अनुसार अपनी बातों को पूरा करें, तो उसे चेंज करने वाले या उसमें अमेंडमेंट करने वाली सरकार कौन है?
کہ ایسا نہیں ہے. آتنکواد سے مراد یہ ہے کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ مثلاً پاکستان ہمارے یہاں جب ہندوستان پر وہ اٹیک کرتے ہیں، دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی آتنکوادی ہیں. تو جنرلی طور پر پاکستان کا مذہب جو ہے وہ سنی مذہب کہلاتا ہے. اور یا کشمیر وغیرہ میں جو آپ کو جتنے بھی آتنکوادی پکڑے جاتے ہیں وہ ویسے ان کا کوئی مذہب جنرلی طور پر مذہب نہیں کہلاتا ہے، لیکن جب پکڑے جاتے ہیں تو ضرور پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس مذہب کو بلانگ کرتے ہیں. تو ہم ہندوستان کے ہر رہنے والے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شیعہ کمیونٹی جو ہے وہ ہندوستان سے محبت کرتی ہے، ہندوستان کو اپنا وطن سمجھتی ہے، اور صرف زبان سے نہیں سمجھتی ہے بلکہ پریکٹیکلی وہ اس انداز پر ہندوستان میں رہتی ہے کہ آج تک اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی دھرم یہ چارج نہیں لگا سکا کہ شیعہ کمیونٹی ہندوستان کی مخالفت کر رہی ہے. تو اس بنا پر میں نے یہ بات کہی کہ 75 سال میں جتنے بھی دہشت گرد پکڑے گئے ہیں اس میں آپ کسی کو بھی شیعہ کمیونٹی کو سے بلانگ کرنے والا نہیں پائیں گے.